کہانی ٹرائل بیس پہ میں نے بیچ لی، ڈھرتے بیچ دی. اس دور میں کوئی میل کا طریقہ کار تو ہوتا نہیں تھا، بائی ڈاک بھیجا جاتا تھا. اس کے بعد میں بھول گیا. صاحب میں دل کی بات کہوں کہ اتنے میرے توقعات کہاں پر تھی کہ پاکستان سے تک ایک بڑی رسالے میں چھپ جاؤں. 2-3 مہینوں کے بعد میرے بھائی کی دکان کی ایڈریس پر مجھے ایک رسالہ مل گیا. دیکھا، حکایت تھا، دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کھولا، پھر اس پہ نظر دوڑائی تو میں ان جذبات کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اظہار ناممکن ہے کہ ایک قومی سطح کے ایک رسالے میں جو کہ سلور جوبلی نمبر ہے، اس میں میری کہانی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بلائے ناگہاں کے نام سے وہ کہانی چھپی تھی. ایک بڑے ادیب کا ایک قول ہے کہ شعر کہنے کے لیے زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے. گنجائش نکلتی ہے کم پڑھے ہوئے شخص کو بھی کہ وہ شعر کہہ سکتا ہے، لیکن نثری ادب کی تخلیق کرنے کے لیے بہت سا پڑھنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کوہ سخن کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر اور آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارا جو مہمان ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، گلگت بلتستان میں دنیا نثر میں ان کا بہت بڑا حوالہ ہے، اور گلگت بلتستان میں اگرچہ شاعری کے حوالے سے بہت سارے نام ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں، لیکن نثر کے میدان میں بہت سارے کم لوگ ہیں جو کہ اس طرف توجہ اپنے مبذول کیے ہوئے ہیں. اور ایک بہت خوبصورت نام اور کئی 2-3 کتابیں ان کی منظر عام پہ آ چکی ہیں اور نثر آ چکی ہیں، بلکہ بہت زیادہ انہوں نے اپنا نام بھی کمایا ہے. پیشے کے اعتبار سے معلم ہے، مدرس ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کے سینے وہ جو ہے نا وہاں پہ نور بھر رہے ہیں، ان کو اجال رہے ہیں. میری مراد ہے احمد سلیم سلیمی صاحب. سلیمی صاحب، سب سے پہلے آپ کو پروگرام کوہ سخن میں خوش آمدید کہنا چاہوں. شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو کب احساس ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ یا کب آپ کے در شعور پہ اس حقیقت نے دستک دی کہ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ نثر لکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اہل قلم جو نامی گرامی گلگت بلتستان کے ہیں، ان کے بیچ میں آپ نے محسن ناچیز کو بھی موقع دیا، یہاں پر مدعو کیا کچھ گفتگو کرنے کے لیے، ادب کے حوالے سے، ادب کی رویوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھے یاد کیا. اس کے علاوہ خصوصی طور پر خراج تحسین کے مستحق ہے IBEX میڈیا نیٹ ورک والے، کہ آج کے سپر فاسٹ میڈیا کے دور میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی نشریات میں کوئی 8 سے 10 منٹ بھی بہت کم مشکل سے ادب کے لیے وقت ملتا ہے. اور المیہ کا اندازہ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت علمی ادبی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کے یوم پیدائش آتا ہے تو کچھ 5 سے 10 سیکنڈز کے لیے کوریج دی جاتی ہے. ایسے میں IBEX میڈیا نیٹ ورک کے احباب نے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا گلگت بلتستان کے اہل قلم کو کہ یہاں پر آ کر وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ادب کے رویے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں کم از کم فروغ پائیں گے. المیہ یہ بھی ہے کہ ہم مین سٹریم سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں موقع بھی نہیں مل رہا ہے وہاں پر جا کر بات کرنے کا. ایسے میں آج کے سوشل میڈیا میں اگر ایسا پروگرام کیا جا رہا ہے تو اس سے ہماری بات بھی دنیا تک پہنچ سکتی ہے. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں شاہ صاحب کہ تخلیقی عمل ایک نعمت ہے اللہ پاک کی، اور اس سے تخلیقی عمل کے اس سے نعمت کا وجدان مجھے بہت پہلے ہو گیا. ابھی میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا، بہت مختصر افسانچوں کی شکل میں لکھتا تھا تبھی سے میں، اور پھر جب کالج میں آ گیا تو شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہاں پر کیانی صاحب ہوا کرتے تھے، اور سرود کوثر کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے. اور میری پہلی کہانی جب میں 3rd ایئر میں تھا، یہ 1995 کی بات ہے، تو تب میری کہانی چھپی تھی. یوں سمجھ لے کہ ایک دروازہ کھل گیا، اور حقیقت میں جب لکھنے کے بعد اپنے آپ تک محدود رہے تو حوصلوں کو پرواز اتنی نہیں ملتی ہے جتنے کہ آپ چھپ جائیں، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ دروازے کھل جاتے ہیں. ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی رسالے میں چھپتے ہیں یا ملک کے بڑے جرائد اور یا ڈائجسٹ میں آپ چھپتے رہیں. سلیمی صاحب، اب تک آپ نے بہت سارا آپ کا کام موجود ہے، اور نہ صرف گلگت بلتستان میں جو رسائل ہیں، جرائد ہیں، ان میں آپ چھپتے رہے ہیں، بلکہ ملکی سطح پر جتنے بڑے جرائد ہیں وہاں پہ آپ چھپتے رہے ہیں. کون سے ایسے ڈائجسٹ ہیں یا رسالے ہیں جہاں آپ چھپ چکے ہیں اب تک؟ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کر لوں کہ 1995 کی میں بات کر لوں. دیکھیے ابھی میں ایک طرف میں 1995 میں نے بات کی، سرود کوثر کی بات کی. اس سے 1995 میں لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے
اب بھی نکلتا ہے حکایت کے نام سے. مرحوم عنایت اللہ صاحب تاریخی ناول نگار بہت بڑے نام رہے ہیں, محقق بھی رہے ہیں, ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے, آج بھی نکلتا ہے حکایت. تو میں پڑھتا تھا بہت شروع سے ہی, تو وہاں پر ایک اشتہار تھا کہ ان کی سلور جوبلی رسالہ وہ نکال رہے ہیں. یہ وہی عنایت اللہ صاحب ہیں جن کی بڑی کتابیں ہیں, میں کسی کی بیٹی نہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہی کتابیں ہیں. تو اس میں ایک اشتہار بھی چھپا تھا کہ سلور جوبلی نمبر کے لیے وہ پورے پاکستان میں سے نو آموز لکھنے والوں کی تحریریں شائع کرنا چاہتے ہیں. کہ حوصلہ مجھے اس لحاظ سے ملا کہ میں پہلے سے لکھتا رہا تھا. تو ایک کہانی ٹرائل بیس پہ میں نے بیچ لی, ڈرتے ڈرتے بیچ دی. اس دور میں کوئی میل کا طریقہ کار تو ہوتا نہیں تھا, بائی ڈاک بھیجا جاتا تھا. اس کے بعد میں بھول گیا صاحب, میں دل کی بات کہوں کہ اتنے میرے توقعات کہاں پر تھی کہ پاکستان سطح کے ایک بڑی رسالے میں چھپ جاؤں. 2-3 مہینوں کے بعد میرے بھائی کی دکان کی ایڈریس پر مجھے ایک رسالہ مل گیا. دیکھا حکایت تھا, دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کھولا, پھر اس پہ نظر دوڑائی. تو میں ان جذبات کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اظہار ناممکن ہے کہ ایک قومی سطح کے ایک رسالے میں جو کہ سلور جوبلی نمبر ہے, اس میں میری کہانی, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بلائے ناگہاں کے نام سے وہ کہانی چھپی تھی. اور یوں سمجھ لے احسان شاہ صاحب کہ اس کی بات میں شاید میں اگر یہ کہوں تو خود ستائی نہ ہوگی کہ میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا بلکہ آگے بڑھتا رہا. میں کیا کہنے. اس کے بعد بہت سی مواقع مجھے ملتے رہے. اس کے بعد میں کراچی کی رسالے کی طرف متوجہ ہو گیا. وہاں پر اب بیتی کے نام سے رسالہ نکلتا تھا, الف لیلا کے نام سے رسالہ نکلتا تھا. ابتدائی دور میں وہاں پر چھپی, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ یہ محمد علی باعث نعت بکس کے وہ حیران ہوتے کہ 4 رسائل میں میری کہانیاں چھپتی تھی. لاہور کے سیارہ ڈائجسٹ, حکایت ڈائجسٹ, اور کراچی کے الف لیلا اور آپ بیتی رسائل میں چھپتے رہتا تھا. سلیمی صاحب, کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس وقت ہم یہاں موجود ہیں, یہ جو وقت ہے, یہ سوشل میڈیا کا وقت ہے, کتاب ملانی کا رجحان کم نہیں ہو رہا ہے, بلکہ بہت کم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے, یہ اس کو ہم المیہ کہہ سکتے ہیں, لیکن بات مایوس کن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے بڑے بڑے پبلشنگ ادارے اپنی کتابیں مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لکھنے والے منظرام پر آ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ شعری ادب کی بات کر لے, چاہے وہ نثری ادب کی بات کر لے. ہاں, ریڈرشپ میں المیہ یہ آ گیا ہے کہ کمی واقعی پیدا ہو گئی. اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کا بے تحاشی استعمال ہے, اور ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی اس کے اندر قصور میں سمجھتا ہوں. کہ پہلے زمانے میں ہمارے استاد, جب لٹریچر کے استاد ہمارے سامنے آتے تھے تو وہ کتابوں کے حوالے دیا کرتے تھے, اور وہ اسی طرح بڑے بڑے ادیبوں کے بڑے بڑے جو اہل قلم کا ذکر کیا کرتے تھے. ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہوتا تھا. آج یوں سمجھ لے کہ فوکس جو کیا جاتا ہے وہ مارکیٹ ویلیو سبجیکٹس کی طرف, یعنی کہ وہ سائنس کی طرف زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور جب کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائبریری سے کتاب استفادہ کرنے کی بات کرتا ہے تو بحیثیت استاد یہ بات کہتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے آج کے استاد جو ہے وہ, کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کیا ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, آپ کیا لٹریچر کو پڑھتے ہیں, آپ اپنی کتابوں کو فوکس کر لیں. کل کو آپ نے کوئی جاب کرنی ہے تو جب آپ شعر کہتے ہیں یا نثر لکھتے ہیں تو بڑے ہو گئے آپ کیا بن جائیں گے, آپ کا کیا مستقبل ہوگا, بھوکے رہ جاؤ گے, اسی طرح کی بات رہ جائے گی. تو بہرحال مختصر یہ شاہ صاحب کی حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ٹرینڈ کم ہو گیا ہے, لیکن بات افسوس مایوس کن نہیں ہے. آج بھی کتابیں چھپتی ہیں, آج بھی پڑھنے والے موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ادب یا ادبی رویوں کا جو معیار ہے یا اعتبار ہے آنے والی نسلوں میں, آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ ہاں, یہ یوں سمجھ لے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی, کمپیوٹر کے اندر بھی جو پڑھنے کا مواد ہے وہ اسی طرح موجود ہے, بلکہ وہ شفٹ ہو گیا ہے کتابی شکل سے وہاں پر. تو جو پڑھنے والے ہیں وہ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں, علم وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا. ادب کی جو تشفی اور تسکین ہوتی وہ وہاں سے بھی ہو جائے گی. یہاں پہ سلیمی صاحب سوال یہ ہے کہ جو معیاری ادب ہے, کسی زمانے میں معیاری ادب آپ کو کتابوں کے اندر ہی ملتا تھا. اب سوشل میڈیا کا جو بہاؤ ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے اصناف میں, شاعری میں, ادب میں, ناول ہو, جو بھی ہوں, پی ڈی ایف کی شکل میں, اب یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں. لیکن یہاں کا معیار کا توازن یا معیار کی کسوٹی کا تعین کون کرے گا؟ جی ہاں, یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر چونکہ خود ہی ایڈیٹر ہوتا ہے, کچھ خود ہی چیف ایڈیٹر ہوتا ہے. ایسے میں یہ پوائنٹ تو یہاں پر اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ جو مواد شائع ہوتا ہے
اس کا معیار جو ہے وہ قابل گرفت یقیناً ہے، سوال نشان بھی ہے اس پہ حوالے سے، لیکن دوسری طرف جو کتابیں چھپتی ہیں ہارڈ شکل میں چھپتی ہیں وہ ایک طرح سے اس کمی کو پورا کرتی ہیں۔ پڑھنے والے اگر اپنے شوق سے اپنے دل سے پڑھ لیں تو انہیں مواد دوسری طرف کتابوں سے مل سکتا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر جو مواد چھپتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسے گرفت ہونی چاہیے ان پر، یا ایک نتھار کر ایک معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ریلیز کرنا چاہیے۔ اگر نہ کیا جائے پھر وہی ہوگا کہ جس طرح آپ خود ایک اچھے شاعر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر ایک پورے ہجوم کی شکل میں شاعر موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے آپ کوئی اچھا سا جس کے اندر کوئی سپارک موجود ہو ایسا شاعر تلاش کر لے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تخلیقی عمل جس کے اندر موجود ہے وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ کیسے اچھے سے اچھے لکھ سکتا ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تخلیقی عمل میں کمال اور عروج حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ اس کا مطالعہ ہو، اس کا مشاہدہ ہو، پھر پریکٹس ہو۔ مسلسل جب لکھتا جائے گا تو اپنی خامیاں دور ہوتی جائیں۔ پھر آپ جب احساس کرتے ہیں یا اس مشاہدے کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں تو پھر اس وقت لفظ جو ہے وہ تخلیق پانے شروع ہوتے ہیں۔ سلیمی صاحب 3 کتابیں آپ بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور جو آپ کی پہلی کتاب ہے وہ میرے خیال میں شکست آرزو یہ کہانیوں کا آپ کا مجموعہ تھا جو منظر عام پہ آئی، اور میرے خیال میں یہ بہت کم عمری میں ہے۔ کم عمری نہیں کہہ سکتے ہیں، جب میں پبلک اسکول میں ایز اے ٹیچر وہاں بھرتی ہوا تھا، ابھی یہ 2002 کی بات ہے، اچھا خاصا 18 سال کی بات نہیں ہے، میں کوئی 24-25 سال کی میری عمر تھی اس وقت، تو اس وقت کی بات ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان میں سے اکثر کہانیاں پہلے رسائل میں چھپتی رہی تھی، اس کے بعد چونکہ وہ رسائل گلگت بلتستان میں ان کی سرکولیشن کم ہوتی تھی، کوئی 50-60 یا 100 کے قریب ہوتی تھی، ہر کسی تک پہنچ نہیں جاتی تھی وہ کہانیاں، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ میرے لکھے ہوئے کو بہت سے لوگ پڑھ لیں، اور اس لیے بالکل۔ اور دوسری کتاب دشت آرزو، اور یہ بھی آپ کی، یہ بھی اس کے 2 سال کے بعد 2004 میں یہ کتاب چھپی تھی، اور اس کے اندر بھی 2 کہانیاں ایسی ہیں کہ جو رسائل میں چھپی تھی، باقی کہانیاں غیر مطبوعہ کہانیاں تھیں جو پہلی دفعہ کتابی شکل میں منظر عام پر آ رہی تھی۔ اور آپ کی جو تیسری کتاب حدیث دل، یہ ذرا مختلف آپ نے نام رکھا ہے، اور شکست آرزو ہے، دشت آرزو ہے، ایک تسلسل کے ساتھ آپ جا رہے تھے یہاں پہ دل کی حدیث۔ آپ حدیث دل بیچ میں ایک تعطل آ گیا تھا، تعطل افسانوں کے حوالے سے آ گیا تھا، پھر یہ ہوا کہ میں نے اسلوب بدل لیا تھا، میں نے موضوعات بدل لیے تھے، خالص فکشن کی بجائے میں نے انشائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، سفر ناموں کی طرف میں نے توجہ دے دی تھی، کچھ رودات کی شکل میں، مطلب ایسا ادب جو کہ افسانوی ادب نہ ہو اس طرف میں چلا گیا تھا۔ تو یہ کچھ رسائل میں، پاکستان کے رسائل میں، لوکل سطح کے اخبارات میں یہ چھپتے رہے تھے، کچھ ادبی قسم کے میگزینس میں چھپتے رہے تھے، تو ان کو میں نے کمپائل کر لیا، پھر کتابی شکل دے دی تھی، اور مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ شکست آرزو اور دشت آرزو کے پڑھنے والے بہت زیادہ تھے، لیکن حدیث دل کے پڑھنے والے اس لحاظ سے کم تھے کہ اس کا اسلوب میں نے تھوڑا سا، میرے خیال میں یہ خواص کی کتاب ہے، تھوڑا سا میں نے اس کا اسلوب جو ہے وہ ادبی زیادہ رکھا تھا۔ صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جس طرح شاعری ہو رہی ہے اس طرح نثر کی طرف توجہ بہت کم ہے، خصوصاً نوجوان نسل کا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مطالعے کا ٹرینڈ بہت کم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جب مطالعہ کم ہوگا تو آپ نثری سطح پر تخلیقی عمل سے آپ کامیابی سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ ایک بڑے ادیب کا ایک قول ہے کہ شعر کہنے کے لیے زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، گنجائش نکلتی ہے کم پڑھے ہوئے شخص کو بھی کہ وہ شعر کہہ سکتا ہے، لیکن نثری ادب کی تخلیق کرنے کے لیے بہت سا پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کر اسے چاہے وہ افسانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناول کی شکل میں ہو، چاہے وہ انشائیہ ہو، چاہے اور جو اصناف ہیں نثر کے، ان سب میں وہ کما حق و گرفت کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی اس بات کی ہے کہ ایک افسانہ لکھتے ہوئے چاہے مکالمے کی شکل میں ہوتے ہیں، سماج کے رویوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، وہاں پر بہت سی علمی، ادبی اور بصیرت کی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، اور سب کے لیے میرے خیال میں صرف تخیل اور وجدان پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سے مطالعے بھی کرنا پڑتا ہے۔ سلیم صاحب بہت اچھا موقع ہے، ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے آج کے دور میں، خاص کر آج اس سوشل میڈیا کے اس دور میں، فاسٹ میڈیا کے اس دور میں جو کتاب سے دور ہو گئے ہیں، اگر وہ دوبارہ کتاب کی طرف چلے جائیں تو کتاب کیا ہے؟ وہ علم کا، وہ ہماری رویوں کا، ہماری ثقافت کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ علم اسے مل جاتا ہے جس سے اس کے اندر قوت تجزیہ پیدا ہو جائے گی، اور وہ قوت جو قوت تجزیہ کی یہ صفت ہے، یہ سوشل میڈیا سے بہت کم نصیب ہو جائے گی۔ اگر نوجوان
مطالعے کی طرف چلے جائیں, مسلسل پڑھ لیں, پھر اس کے بعد مشاہدہ کر لیں. مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی افسانے لکھتا ہوں تو مجھے سمجھنا ہوتا ہے کہ ایک مزدور کی زندگی کیسے گزرتی ہے, ایک کلر کی زندگی کیسے گزرتی ہے, ایک ایماندار آفیسر کی زندگی کیسے گزرتی ہے, ایک راشی آفیسر کی زندگی کیسے گزرتی ہے. ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مسلسل پریکٹس کرنی ہوتی ہے, مسلسل لکھنا ہوتا ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, تبھی جا کر وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے. بہت شکریہ احمد سلیم سلمی صاحب, آپ نے پروگرام کو سخن کے لیے وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.